سادی وائس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ انسان جو اپنی زندگی کے اندر میننگ فل اور انتہائی اہم خواب دیکھتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ایسے اور پیارے رشتہ داروں کو دیکھنا جو کہ اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ آپ کی فیلنگز، جذبات اور احساسات جڑے ہیں، ان کے جانے سے آپ کو اپنی زندگی ادھوری سی محسوس ہوتی ہے۔ کئی بار ان کو آپ نے اپنے خواب میں غمی یا خوشی کی حالت میں ضرور دیکھا ہوگا اور خود سے سوال کیا ہوگا جو کچھ بھی میں نے خواب میں اس شخص کے متعلق دیکھا کیا وہ سچ ہے؟ ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ خواب سچا تھا؟ کیا اسلامی روایات کے مطابق اس کے اندر ہمیں کوئی رہنمائی ملتی ہے؟ مبشرات کیا ہیں؟ ایسے خواب ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے انسانوں کو جو مستقبل میں دکھائے جاتے ہیں؟ اس کا جواب ہے جی ہاں، کہ اسلامی تعلیمات میں اس کی رہنمائی کچھ اس طرح سے ملتی ہے کہ عرب کے اندر دوسرے قبیلے سے تعلق رکھنے والے عمر بن دوسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی اور آپ کے صحابی تھے۔ انہوں نے مکہ میں آ کر اسلام قبول کیا اور جب مشرکین مکہ نے مسلمانوں کا مکہ کے اندر جینا مشکل کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس وقت حضرت عمر بن دوسی کے ساتھ ان کے قبیلے کا ایک ساتھی بھی موجود تھا اور جب یہ مدینہ پہنچے تو ان کا ساتھی اچانک سے مدینہ کی آب و ہوا بدلنے کے بعد بہت بیمار رہنے لگا۔ تکلیف اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ درد کی وجہ سے اس نے خود اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا۔ بہت زیادہ خون بہنے کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ عمر بن دوسی کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو خواب کے اندر دیکھا کہ وہ جنتی لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت باغ جیسی جگہ کے اندر موجود ہے، یعنی جنت میں، لیکن اس کی انگلیاں بھی کٹی ہوئی ہیں۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا کہ اللہ نے اس ہجرت کی وجہ سے جو کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کی تھی مجھے معاف کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میں اس چیز کو بالکل بھی ٹھیک نہیں کروں گا جس کو تم نے خود اپنے ہاتھوں کے ساتھ تباہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب عمر بن دوسی نے یہ خواب بیان کیا تو آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی، اے اللہ اس کے ہاتھوں کے لیے جو بھی اس نے اپنے ساتھ کیا اسے معاف فرما دے۔ جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ موت کے بعد نظر آنے والا شخص اپنا حال خواب کے اندر اپنے رشتہ داروں کو بیان کر سکتا ہے مگر اللہ کی مرضی سے اور جتنی اسے اجازت ملے۔ لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس خواب کے سچا ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ شیطان دنیا کے ہر انسان کی شکل میں آ کر انسانوں کو خواب کے اندر یا بیداری میں بھی گمراہ کر سکتا ہے، اس شخص کی شکل میں بھی آ کر جو اب دنیا میں موجود نہیں ہے۔ شیطانی جنات ہر شخص کی شکل کے اندر آ سکتے ہیں سوائے میرے چہرہ مبارک کے، لیکن ایسے شیطانی خوابوں کو پہچاننا انتہائی آسان ہے کیونکہ یہ ہمیشہ برے اور برائی کی دعوت دینے والے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بھی کچھ ایسا دیکھو تو اللہ سے پناہ مانگو کہ تمہیں شیطان کے شر سے بچائے، اور نہ تو اس خواب کی تعبیر جاننے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس خواب کو کسی کو بتانے کی۔ ایسے خواب نائٹ میئرز کہلاتے ہیں جو آپ کو کافی خوف زدہ کر دیتے ہیں کیونکہ انسان آپ کو کسی چیز کے کھونے کا خوف دلا کر آپ کو گمراہ کرتا ہے تاکہ آپ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں اور اس دنیا داری کی چیز کو حاصل کرنے کے پیچھے لگ جائیں۔ شیطان کو کیونکہ انسان کے علم غائب کی کوئی خبر نہیں ہے، وہ مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تو سوال یہ ہے کہ انسانوں کے خواب کے اندر آ کر مستقبل کے بارے میں کوئی بھی حالات دکھا کر آپ کو کیسے ڈرا سکتا ہے؟ کیونکہ علم غیب تو صرف اللہ کے پاس ہے، لہذا جب آپ انسانی خوابوں سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں تو ان پر یقین کرتے ہیں تو شیطان آپ پر ہنستا ہے اور آپ کا مذاق اڑاتا ہے، آپ کی جہالت کا مذاق۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتے ہیں تصوراتی خواب، کیونکہ یہ بہت زیادہ جذباتی کیفیت کے اندر اکثر لوگ خواب میں مردہ لوگوں کو دیکھتے ہیں جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، یا کسی ایسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں جو ہر وقت ان کے مائنڈ کے اندر رہتی ہے اور وہ ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کوئی مہنگی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں یا کوئی لگژری چاہتے ہیں اور اس کے بارے میں آپ دن رات سوچنا شروع کریں تو کافی حد تک چانسز ہیں کہ اس کے متعلق اور اس سے ملتے جلتے خواب آپ کو ہر روز آنے شروع ہو جائیں گے۔ میڈیکل سائنس کے مطابق ہر انسان رات کو خواب دیکھتا ہے اور نیند کے اندر ایک ایسا مرحلہ آتا ہے جب وہ تصورات کے اندر چلا جاتا ہے اور نیند سے اٹھنے کے کچھ ہی دیر کے بعد ہی یہ سب کچھ دھندلا ہو کر اسے بھولنے لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ آپ کا تصور تھا جس کی حقیقت کچھ نہیں ہے، لیکن جب کسی مردہ شخص کی روح آپ کے سوچے بغیر آپ کی خواب میں آئے تو بہت حد تک چانسز ہیں کہ وہ خواب آپ کا سچا ہو، آپ کے وہ رشتہ دار آپ کو اپنا حال بیان کریں یا پھر کوئی مشورہ دے کر آپ کی مدد کریں۔ یعنی کل ملا کر خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک شیطانی خواب، ایک ذہنی تصورات اور تیسرا مبشرات یعنی نیک خواب۔ یہ مبشرات ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ آپ کی مدد فرماتا ہے کسی اشارے یا کسی شخص کے ذریعے اس کا حال بیان کر کے یا کوئی خبر دے کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ اللہ کے آخری نبی ہیں لہٰذا آپ کے بعد کوئی بھی شخص ڈائریکٹ وحی کے ذریعے یا ڈائریکٹ اللہ سے کلام نہیں کر سکتا، مگر آپ نے خود فرمایا تھا کہ میرے بعد میری امت کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت تک ایک ہی چیز سے مخاطب ہوگا یا کوئی خبر پہنچائے گا، یعنی نبوت میں
سے صرف ایک چیز باقی رہے گی، وہ ہے صرف مبشرات یعنی نیک خواب۔ یہ نبوت کا ایک درجہ ہے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے آخری شخص تک اللہ نے انعام کے طور پر مسلمانوں کے لیے رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا اللہ کا حکم بھی خواب میں ہی بتایا گیا۔ اس کے علاوہ یوسف علیہ السلام کو نبوت ملنے کا اشارہ بھی اور تمام مستقبل کی تکلیفوں کا اندازہ بھی خواب میں ہی ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر آپ کو تعبیر خواب کا علم وحی کے ذریعے سکھایا تھا، جس سے ظاہر ہوا کہ ان خوابوں کے مطلب نہ صرف انسانوں کی زندگیوں پر ہوا کرتے ہیں بلکہ یہ مستقبل کی خبر یا کوئی اشارہ بھی دے سکتے ہیں۔ مگر جتنا اللہ چاہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں حج کا حکم خواب کے اندر ہوا جب آپ مدینہ کے اندر آباد تھے اور کفار مکہ کعبہ پر قابض تھے۔ آپ نے اپنے مبارک خواب کے اندر دیکھا کہ آپ احرام باندھ کر اپنے صحابہ کے ساتھ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور نبیوں کے خواب کبھی جھوٹے نہیں ہوتے، لہٰذا وہ اس کو حکم الہی سمجھ کر بالکل اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ نے نبیوں کو یہ خاص پروٹوکول دیا ہے کہ ان کو تمام شیطانی خواب تصورات سرے سے آتے ہی نہیں ہیں، صرف اور صرف سچے خواب آتے ہیں۔ ان سچے خوابوں کی کچھ نشانیاں ہیں جسے آپ ان کو پہچان سکتے ہیں، جو کہ کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1، آپ ان سے کبھی خوف زدہ ہو کر نہیں اٹھیں گے۔ نمبر 2، یہ خواب آپ کو نیند سے اٹھ کر بھی یاد ہوگا، بھولے گا نہیں۔ نمبر 3، یہ خواب کسی اشارے یا سمبل کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں، یا پھر مستقبل کے بارے میں آپ کوئی واقعہ پہلے سے ہی دیکھ سکتے ہیں، اور فیوچر یا مستقبل کے بارے میں صرف اللہ کی ذات ہی جانتی ہے، لہٰذا یہ خواب ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں۔ آج کی جدید میڈیکل سائنس یہ ثابت کرتی ہے کہ جب بھی انسان کوئی رات کو سوتا ہے تو اس کا دماغ یعنی کانشیس لیول کام کرنا بند کر دیتا ہے، لیکن اس کا سب کانشیس مائنڈ یا لاشعوری حصہ جاگ کر جسم کے باقی حصوں کے فنکشنز کو پرفارم کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہارٹ بیٹ، سانس لینا یا جسم کے خون کا نظام وغیرہ۔ انسانی دماغ کے کانشیس مائنڈ کا کام کرنا بند کرنا میڈیکلی سائنسی طور پر آج انسان کی موت کہلاتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے میڈیکل سائنس دل کی دھڑکن کے بند ہو جانے کو اصل موت تصور کرتی تھی، لیکن اسی غلط فہمی کی وجہ سے کئی زندگیاں زندہ ہی قبروں تک جا پہنچی تھیں، جو کہ بعد میں اچانک سے زندہ ہو گئے، لہٰذا مجبور ہو کر میڈیکل سائنس کو موت کے بارے میں اپنی یہ ڈیفینیشن تبدیل کرنا پڑی، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے یہ فرمایا کہ نیند آنا ایک عارضی موت ہے، اور ہر انسان رات کو نیند کے اندر مر کر ہر صبح کو زندہ ہوتا ہے۔ اور بالکل یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سونے سے پہلے امت کو یہ دعا سکھائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے جو کہ مجھے موت دیتا ہے اور اس کے بعد تو ہی مجھ کو زندگی دیتا ہے، اور اس کے بعد نیند سے اٹھنے کی یہ دعا تعلیم فرمائی کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے دوبارہ زندگی لوٹا دی۔ میڈیکل سائنس کی یہ حالیہ دریافت قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، جس سے متعلق ایک اور ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے۔ جب بھی انسان نیند کے اندر ہوتا ہے تو اس کی روح عارضی طور پر اس کے جسم کو چھوڑ کر آسمانوں کا سفر کرتی ہے اور دوسری روحوں سے ملاقات بھی کرتی ہے، کیونکہ ہمارا یہ مادی جسم 3 ڈائمینشنز کی اس دنیا کے اندر قید ہے، مگر روح کا کوئی جسم اور کوئی فزیکل وجود نہیں ہے، وہ ان تمام باؤنڈری سے آزاد ہے، لہٰذا فری ہو کر کائنات میں کہیں بھی گھوم سکتی ہے، آپ کے مر چکے رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات بھی کر سکتی ہے، کوئی مشورہ دے کر مدد بھی کر سکتی ہے، لیکن یہ سب کچھ کیونکہ روحانی طور پر ہوتا ہے، لہٰذا ہم اس دنیا کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، بس اتنا جانتے ہیں کہ ہمارا کانشیس مائنڈ اور ہمارا شعور کیونکہ دماغ کے اندر جسم سے الگ ہوتا ہے، اور اسی لیے وہ دراصل ہماری روح ہے جو کہ ہر رات ہمارے جسم سے نکل کر واپس ہمارے اندر آتی ہے، مگر ہماری عقل اب تک ان معاملات کو چاہ کر بھی ان کا تصور نہیں کر سکتی۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت جلد، اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔